علیم ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب علیم ہے. اب جسمانی زندگی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے وہ تو اچھی طرح سے سب کو معلوم ہے، ڈاکٹروں سے اسے پوچھ لیں. مثلا سب سے بڑا اثر ٹی وی کا آنکھ کے اوپر پڑتا ہے. آنکھ کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جس کو کارنیا بولتے ہیں، یہ پھیلتا اور سکڑتا رہتا ہے. اگر اس کو زیادہ پھیلنے اور سکڑنے پر مجبور کر دیا جائے تو یہ پردہ کمزور ہو جاتا ہے جو ذوف بینائی کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی ٹی وی کی لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے اور یکدم کم ہو جاتی ہے. اس ایک دم زیادہ اور ایک دم کم ہو جانے کی وجہ سے کارنیا جلدی جلدی پھیلنے اور سکڑنے لگتا ہے، جس کی وجہ سے کارنیا کمزور پڑ جاتا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے کے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ بہت کم اینک استعمال کرتے تھے، اور آج دیکھو تو 15 سال کے لڑکوں سے لے کر کے 20, 25, 30, 40 سال کے لوگ اس کو استعمال کرتے رہتے ہیں. گویا کہ یہ ذوف بینائی کا بھی سبب ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ کانوں کے اندر جو آواز مسلسل آتی رہتی ہے، کبھی آواز تیز ہو جاتی ہے، کبھی آواز کم ہو جاتی ہے، اس مسلسل شور کی وجہ سے قوت سماعت کے اندر کمی آ جاتی ہے. سماعت کا جو پردہ ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. آدمی بہرا ہو جانے کے راستے پر لگ جاتا ہے. تو ایک تو قوت سماعت اس کی کمزور ہو جاتی ہے، اور دوسرے مسلسل شور کی وجہ سے آدمی کو ہائپر ٹینشن ہو جاتا ہے، ذہنی تناؤ. اور ٹی وی دیکھتے دیکھتے قلب کے اوپر جو اثرات پڑتے ہیں وہ یہ کبھی غصے کا منظر ہوتا ہے، کبھی جذبات کا منظر ہوتا ہے، کبھی غم کا منظر ہوتا ہے، کبھی خوشی کا منظر ہوتا ہے. ایک ہی وقت میں یہ ہر قسم کے جذبات جب انسانی دل کے اوپر وارد ہوتے ہیں تو دل کی کیفیت عجیب ہو جاتی ہے. اور تمام ڈاکٹروں نے یہ کہا ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے آدمی بلڈ پریشر اور امراض قلب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اور میڈیکل سائنس نے اس کا ایک نام رکھا ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے جو ریز کی وجہ سے جو اثر قلب کے اوپر پڑتا ہے اس کو انہوں نے اسٹریس رسپانس کہا ہے. اسٹریس رسپانس سے کہا ہے میڈیکل ٹرم کے اندر، اس کو اسٹریس رسپانس کہا گیا ہے. ثابت یہ ہوا کہ ٹی وی سے جسم کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں، اخلاق کے اوپر بھی اثرات پڑتے ہیں، معاشرے کے اوپر اس کے بڑے ہی مکروہ اور قبیح اثرات پڑتے ہیں. لہذا اس سے دور رہا جائے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ٹی وی گھر میں نہ رکھی جائے. سوال یہ ہے کہ یہ جو کیسٹ بن رہی ہے اس کو کیسے دیکھیں گے آپ. میں اس سلسلے میں قرآن حکیم کی ایک آیت پیش کرتا ہوں. سورہ بقرہ کے اندر ہے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. لوگ آپ سے شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کے اندر تو کچھ فائدہ بھی ہے اور کبھی کبھی تو کروڑ پتی بن جاتا ہے آدمی جوئے میں، اور شراب سے بھی فوائد ہے. تو یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے جواب ہم تک پہنچوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. قل، آپ فرما دیں، فیہما اثم کبیر ومنافع، فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اس کے اندر گناہ تو بڑا ہے، منافع کم ہے. گویا کہ ایک اصول بتا دیا گیا کہ ایسی چیز جس کے اندر نفع کم ہو نقصان زیادہ ہو ایسی چیز کو نہیں رکھنا چاہیے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر تقریباً 99% یہ گناہ ہے، 99% مضرات ہیں. 1% اگر اس میں نفع ہے شراب کی طرح، تو جس طرح شراب نہیں پی جا سکتی ایسے ہی اس کو بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا. اچھا، کچھ شرائط کے ساتھ کیا استعمال کرنے کی اجازت ہے؟ ہاں، یہ کیبل نہ لگائیں آپ، اینٹینا نہ لگائیں آپ، ٹی وی گھر میں رکھیں، کوئی سی ڈی پلیئر وغیرہ رکھ لیں. علماء کی تقاریر ہیں، اس طریقے سے اور بھی اچھے پروگرامز اگر آپ کو دیکھنا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجادات یہ فی نفس ہی خراب نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال اس کو خراب بنا دیتا ہے. اگر اس کو آپ بہت سارے شرائط اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے استعمال کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر قباحت نہیں ہے. یہ ٹی وی کے مضرات کے اوپر کچھ منتشر خیالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.